مولانا صاحب دروازے پر جا کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، تاجر صاحب باہر ہے، صاحب خانہ باہر ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا سامنے اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، کچھ فنڈ کے لیے آپ کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، میں ابھی آنے والا تھا، میں جوتا پہن کے آنے والا تھا، میں شکایت کرنے لگا تھا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تم نے مسجد کے لاؤڈ سپیکروں کا رخ میرے گھر کی طرف کر رکھا ہے، اللہ اکبر، اذان کی آواز سے میرے سر کے اندر درد ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جو اذان کی آواز سے سر میں درد کہہ رہا ہے یہ کیا دے گا؟ انہوں نے کہا اچھا جی میں جا کے انتظامیہ سے کہوں گا۔ اچھا آپ بتائیں آپ کس لیے آئے، آپ بتائیں آپ کس لیے آئے؟ انہوں نے کہا حضرت جی تعمیر ہو رہی ہے، فنڈ کا مسئلہ ہے، قلت مال ہے، آپ کچھ تعاون کر دیں۔ انہوں نے کہا اچھا ایک چوری سینہ دوری تجھے مال دوں؟ انہوں نے کہا ہاتھ کر۔ اللہ اکبر، دیکھو بات سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے، ہاتھ کر۔ اس نے ہاتھ کیا، انہوں نے کہا دیتا ہوں پیسہ، یوں کر کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ تھوک دی۔ انہوں نے کہا لے چندہ۔ یقین جانو میرے عزیزو، جب خدا بھٹکانے کے اوپر آتا ہے، اللہ دھتکارنے کے اوپر آتا ہے، اپنے گھروں سے باہر نکال دیتا ہے، اللہ جب ہدایت دے دینے پر آتا ہے تو چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ مولوی صاحب نے جب تھوک اپنے ہاتھ میں دیکھا، دونوں ہتھیلیوں پر وہ کیوں تھوک مل لیا، کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنی پگڑی پر، اپنے چہرے، اپنے کپڑوں پہ خوشبو کی طرح ملا، کہنے لگا ماشاء اللہ مجھے تھوک ملا۔ دوسرا ہاتھ آگے بڑھا دیا کہ مولوی صاحب، تاجر صاحب، اللہ اکبر، ملک صاحب، چودھری صاحب، آغا صاحب، راجہ صاحب، یہ تو آپ نے میرے لیے دیا، بتاؤ اللہ کے لیے کیا دو گے؟ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، یہ عمل دیکھ کر حاجی صاحب کا، ملک صاحب کا دل فوراً نرم ہو گیا، آنکھ سے آنسو رونے لگا کہ جس کی آواز اس کی اولاد نہیں سنتی، اس کے تھوک کو چہرے پر ملنے والا کون آ گیا؟ کہ میں وہی شخص ہوں جس کا باپ جس کی انگلی پکڑ کر مدرسے میں لے کے گیا، اور میں اللہ کے قرآن نے بتا دیا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو نبی ہمارے پر اللہ کا وہی قرآن لے کے آیا، فرمایا جو تم سے توڑتا ہے، جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس چیز کو تم نے توڑنا کوئی نہیں۔ آج میرے عزیزو اللہ اکبر، تمہیں ہر مسجد میں جماعت نظر آئے گی، ہر جگہ مرکز میں تمہیں لوگوں کا رش نظر آئے گا۔ یہ سال والے کہاں سے آ گئے، یہ 4 مہینے والے کہاں سے آ گئے، یہ 7 ماہ والے کہاں سے آ گئے، یہ ہر مسجد میں سروزہ کہاں سے آ گیا؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی داستان ہے، فقر و فاقہ کی داستان ہے، آزمائشوں کی داستان ہے۔ اللہ اکبر، میں برادری میں سے اللہ نے ایک مرد قلندر کھڑا کیا جس کا نام حاجی محمد الیاس رحمت اللہ علیہ تھا۔ اس میں انہوں نے جو حضرت کے اللہ اکبر دعوت پر آپ کے چہرے پر جو تھپڑ رسید کیا تھا، یہ سارے کا سارا اس کا نتیجہ ہے۔ مولوی الیاس رحمت اللہ علیہ نے اسے نماز کی دعوت دی، اللہ کے بندے نے اسے نماز قرآن کی دعوت دی، اس نے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ حاجی الیاس رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، جس کا امت کی خاطر غم، امت کے غم میں گھل گھل کے جس کا وزن ہی 35 کلو رہ گیا تھا، اللہ اکبر، اپنا دوسرا گال آگے کر دیا، فرمایا اگر میرے تھپڑ کھانے سے تجھے ہدایت ملتی ہے تو اس گال کے اوپر تھپڑ مار، اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لے، اگر میرے تھپڑ کھانے سے خدا تجھے 5 وقت کی نماز کی توفیق دے دے، یہ الیاس کے لیے سودا سستا ہے۔ جب اس نے دوسرا گال حاجی الیاس کا دیکھا، آنکھ کے آنسو سے رونے لگا، کہنے لگا جتنا اخلاق، اللہ اکبر، امتی کا اتنا اخلاق اعلیٰ، جس نبی کے کلمے کی دعوت لے کے ہے اس محمد الرسول اللہ کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہوگا۔ یہاں تو ہر کوئی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے تیار ہے، نرمائی ہے ہی نہیں کسی کے اندر۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے گھر آئے، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ جو آپ کے صاحبزادے ہیں، ان کو آٹے کے ڈبے میں آدھا گھسے دیکھا، آپ نے پیٹھ پہ ہاتھ مارا، یوسف کیا کر رہا ہے؟ مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے آستین چڑھائی ہوئی، اپنا ہاتھ آٹے کے ڈبے میں ڈال رکھا ہے، انگلیوں کے ناخنوں سے آٹا کھرچ رہے ہیں، اور اتنا سا آٹا ہاتھ کی مٹھی میں آ گیا اور اوپر منہ کیا، ابو آج 3 دن ہو گئے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہ گیا، مجھے بھوک لگی ہے، گھر کے اندر آٹا کوئی نہیں، میرے ابو جان میں نے کونوں میں سے کھرچ کھرچ کے آٹا نکالا۔ اللہ، اولاد اولاد ہوا کرتی ہے۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے ظلم و ستم کو برداشت کرنے والا، بیٹے کے آنکھ میں آنسو دیکھ کے رونے لگ گئے۔